بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ جو شہباز شریف اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور اتنے ملکوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جا کے، یہ اصل میں شہباز شریف ان ملاقاتوں کے ذریعے سے گارنٹی چاہتا ہے کہ میں جب یہاں سے پاور سے نکلوں تو اس کے بعد مجھے میرے اوپر کوئی کیس نہ ڈالا جائے، مجھے کوئی عدالتوں کے اندر نہ گھسیٹا جائے، میرے اوپر اتنے زیادہ جو جیلوں میں ڈالنے والے کیسز ہیں وہ نہ کھولے جائیں۔ اب یہاں پر خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، ان کے اوپر جتنے تگڑے کیسز ہیں، رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی کرپشن اور قتل عام کے کیسز ہیں، اسی طرح سے خواجہ آصف کے اوپر بھی کرپشن کے اور اس کی بیوی کے اوپر بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں۔ انہوں نے تو اب جانا ہے، اور جس طریقے سے یہ ساری مس مینجمنٹ کی گئی یہ پچھلے 3-4 دنوں سے، دیکھیں اس میں سب سے زیادہ خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کیا کیا۔ خواجہ آصف صبح کہتا تھا کہ سمری نہیں آئی، شام میں مریم اورنگزیب کہہ دیتی تھی کہ سمری آ گئی ہے، پھر صبح اس کو کہنا پڑتا تھا کہ سمری نہیں آئی ہے، نام آ جائیں گے۔ اور خواجہ آصف جب نواز شریف سے ملاقات کر کے آیا تھا لندن سے، اس وقت بھی ناراض تھا۔ اب باقی پارٹی دیکھیں، پارٹی کے اندر اس ٹائم بڑی ناراضگیاں ہیں، پارٹی کے اندر اس ٹائم بڑے مسائل چل رہے ہیں نون لیگ کے اندر، اور 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، 2 وہاں پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک شہباز شریف کی پارٹی ہے، ایک شہباز شریف کا دھڑا ہے، اور دوسرا نواز شریف کا اور مریم نواز کا۔ اس کے اندر اب ان کو سمجھ نہیں آتی، جو رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس پارٹی کی طرف جانا ہے، کس دھڑے کی طرف جانا ہے۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ نواز شریف یہاں پر ہے نہیں، نواز شریف تو ویسے ہی ملک سے بھاگا ہوا ہے، کبھی وہ لندن چلے جاتا ہے، کبھی یورپ چلے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اب یہ انہوں نے باہر نکلنا ہے، کیونکہ کابینہ کا دیکھیں جو لاسٹ ٹائم اجلاس ہوا، لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی، وہ صرف ایک چیز کے اوپر بلائی گئی تھی، اور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو عمران خان کا پلان ہے، عمران خان نے جو پلان کیا ہے اس تعیناتی کے اوپر، اس کو روکنا ہے، اور وہاں سے اپروول لی گئی۔ یہ جو تعیناتی ہو رہی ہے، یہ جو اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر اپروول لے لی گئی، اور اپروول لینے کے بعد نام بھیج دیا گیا، بس یہ والا کام کیا گیا۔ دیکھیں ربر اسٹیمپ، آپ دیکھیں ربر اسٹیمپ کے طور پر کام کرتے ہیں، ربر اسٹیمپ کی طرح یہ کام لیتے ہیں کابینہ سے۔ کابینہ کا فائدہ کیا ہے؟ کابینہ کے اندر اس ٹائم 75-80 وزیر ہیں، جی 75-80 وزیر، یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان سے پوچھے کوئی۔ ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہر روز یہ آ کے وہاں پر PID میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کہانیاں، کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں، کوئی ایک کام نہیں ہو رہا، نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ، نہ کوئی ترقیاتی اسکیم، نہ کوئی پروجیکٹ، نہ کوئی کام۔ ملک سارا رکا ہوا ہے، مہنگائی کا عذاب اور باقی مسائل، اور یہ ساری وزیر مشیر یہ ویسی تنگ ہیں۔ اصل میں جو پارٹیاں پیچھے بیٹھی ہیں، جس کے اندر MQM شامل ہے، جس کے اندر ANP ہے، مولانا کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، BAP ہے، BNP ہے، یہ اصل میں تنگ ہیں۔ جو با پارٹی ہے یہ تنگ ہیں، اور انہوں نے یہ حکومت سے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کے اندر رہتے ہوئے ان کو الٹا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے نقصان کے ساتھ یہ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جا سکتے، الیکشن میں جائیں گے تو عوام ان کو مار دیں گے، اتنی مہنگائی کے ساتھ، اتنے مسئلوں کے ساتھ، اور اتنی پریشانیوں کے ساتھ۔ اب کابینہ کا اجلاس دیکھیں، جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ، اس میں اسی معاملے کے اوپر تو میں ہوئی ہے، وہاں پہ لڑائیاں ہوئی ہیں اندر، جی اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑائیاں پیپلز پارٹی اب کھلے عام کہتی رہی وہاں پر کہ ہمیں اس معاملے پہ آن بورڈ نہیں لیا جا، جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس پہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، بات چیت نہیں کی گئی۔ اینڈ کے دنوں میں آ کے پھر آصف زرداری کے ساتھ ملاقات کی گئی، تب وہاں پر یہ آن بورڈ لیا گیا، نہیں تو اس سے پہلے تو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا، ان سے ملاقات کی نہیں گئی، ان سے کوئی ڈسکشن اور کوئی معاملہ ہو پاکستان کے اندر اس ٹائم کوئی معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی جا رہی، اور ملاقات کر کے کیا لینا ہے؟ یہ سارے کے سارے فیصلے شریف خاندان خود کر رہا ہے، جس کے اندر نواز شریف، مریم نواز، اب نواز شریف مریم نواز ویسے ہی بھاگ گئے لندن سے، تو اب شہباز شریف کہاں جائے گا؟ شہباز شریف وہاں پر پہنچا ہے ترکی میں، یورپ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہاں پر اٹلی میں اس ٹائم شریف خاندان، یہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں اور باقی سارے لوگ، وہاں پر یہ ملاقات کرنے گیا ہے۔ اصل جو مقصد ہے شہباز شریف کا، وہاں پر جا کے یہ ملاقات کرنی ہے، اور اب یہ جو تعیناتی تھی
اپوائنٹمنٹ تھی وہ تو ہو گئی، اب آگے مسئلہ ہے الیکشن کا۔ اب الیکشن کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، الیکشن کے اوپر ساری بحث ہونی ہے، سارا معاملہ چلنا ہے، اور الیکشن کا حل نکالنا ہے کہ الیکشن کیسے کرانا ہے آگے کن تاریخوں میں، کیونکہ یہاں پر ان کی جان پھنسی ہوئی ہے، عذاب بنا ہوا ہے ان کے لیے عمران خان، کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عمران خان اگر ہم اب بھی الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تب بھی عمران خان جیت جائے گا، اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں الیکشن کو تب بھی عمران خان اور زیادہ پاپولر ہو جائے گا، پھر وہ اور زیادہ پاپولیرٹی لے لے گا، تو کیا کیا جائے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اب پھنس گئے بری طرح سے۔ اور ایسی صورت میں اب یہ بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ صرف یہ ان کا ٹارگٹ ہے، ان کا مقصد ہے کہ ہم کسی طرح سے فیس سیونگ لے لیں۔ فیس سیونگ کیا ہے؟ فیس سیونگ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں، ہمارے جتنے اس ٹائم عدالتوں کے اندر، وہ ہم کسی طرح سے بچا لیں، وہاں ڈیل لے لیں۔ یہ جیسے شہباز شریف نے ڈیل لی، اسحاق ڈار نے لی اس ڈیل، اسی طرح سے مریم نواز کو ڈیل ملی، پاسپورٹ بھی مل گیا، وہ لندن بھی بھاگ گئی، اسی طرح سے حمزہ ہو گیا، حمزہ شہباز ہو گیا، اس کے جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں سلیمان وغیرہ، ان کو بھی مل گیا، صرف بچا ہے پیچھے نواز شریف۔ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو آخری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جتنی اس ٹائم اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، اور کسی کو آن بورڈ اہم ترین معاملات کے اوپر نہیں لیا جا رہا۔ اب الیکشن کے اوپر یہ ڈیٹ فائنل کر کے آ جائیں گے، الیکشن کے اوپر یہ سب کچھ طے کر کے آ جائیں گے، الیکشن کے اوپر یہ سارے معاملات طے کر کے آ جائیں گے۔ یہاں پر جو پیپلز پارٹی، مولانا، ان کی جے یو آئی اور اے این پی اور بی این پی، بی اے پی، یہ ساری پارٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، منہ دیکھ رہی ہیں ان کا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے۔ اب سارے وزیر مشیر سارے پریشان ہیں، سب کے سب۔ آپ دیکھیں ان کی پریس کانفرنس، کیسے چہرے الٹے لٹکے ہوتے ہیں ان کے، کیسے پریشانی ہوتی ہے ان کے چہروں کے اوپر۔ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کے ساتھ اب رہنا ہے نہیں رہنا، ہم نے کتنا چلنا ہے۔ ہماری پارٹی نے فیصلے کر لیے ہیں، ہم کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے، پیپلز پارٹی نے اور باقی وزیروں نے باہر نکلنا ہے، اور مشیروں نے بھی نکلنا ہے، جتنے سارے ایڈوائزر انہوں نے، ایک تو اتنی بڑی ایڈوائزر اور مشیر اور وزیر لگا دیے ہیں کہ اتنی لمبی لسٹ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا کام کیا ہے، کام ٹکے گا نہیں ہو رہا وہاں پر، یہ لگاتی ہیں۔ اب خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، یہ سارے تنگ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو جانا ہے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر تباہی ہے، وہاں پر عوام بد دعائیں، گالیاں، اس وجہ سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف بھی فیس سیونگ کے لیے گیا ہے کہ مجھے کسی طرح سے فیس سیونگ مل جائے انٹرنیشنل گارنٹر ڈالنے کے بعد، تاکہ اس کو کوئی فائدہ مل جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب کابینہ سے سارے وزیر مشیر نکلیں گے اور یہ حکومت فارغ ہو